الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دینی ماں بہنوں، سب اشتہار دیکھے ہوں گے نماز کے بارے میں۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہیں گے، کچھ لوگ موبائل میں بزی نظر آ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ رکھ دے، خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، خطبہ سنیں۔ اللہ تعالی قرآن میں جگہ جگہ حکم دیے ہیں، کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ صرف ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بات ایک بار کہہ دے اس کی اہمیت کافی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہی بات دہراتے رہے کہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اہمیت اگر بتائے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رب نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ کوئی بھی عبادت کو اللہ تعالی اپنے پاس بلا کر کے فرض نہیں کیے، لیکن یہ نماز ایسی چیز ہے، یہ نماز ایسی عبادت ہے جس کو رب نے جب فرض کرنا چاہا تو اپنے حبیب
علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آخر. اور یہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی، بتلانے کا وجہ یہ بھی تھی کہ جو بندہ رب سے جڑنا چاہتا ہے، کوئی نیچے والا اوپر والے سے جڑنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ نماز ہے. یا یہ بھی کوئی اگر زمین پہ رہ کر کے بلندی چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، قدر و منزلت چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، آسمان میں اس کا نام ہو، تو یہ نماز ہے. یہ ایک وجہ ہے رب نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور وہی فرض قرار دیا. جیسے کہ مشہور بات ہے کہ 50 کیے تھے، کام کرتے 5 میں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام بولے کیا؟ ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کے امتی لوگ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے. صحیح بات بولے تھے بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استحییت من ربی، کیا ہے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے اب جانے میں. میری امتی اتنے بیکار ہو گئے، نظر آ رہا ہے آج سب صرف اور صرف جمعہ کو نظر آتے. بس ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے کہ ہم کو کہہ رہے. ہم کہتے ہیں اگر لگتا ہے آپ کو کہہ رہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ہی کو کہہ رہے. سدھار تب آئے. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی گئے تو اس کو چھوڑے نہیں. بل تقم طائفۃ اخری بل یصلوا معک. آیاتیں کیا ہے؟ جنگ میں بھی نماز پڑھنا ہے. ایک گروہ سامنے رہے گا، دشمن سے لڑتے رہے گا، اور ایک نماز پڑھے گا، ایسے کر کے. اور یہ نماز، اس کی اہمیت اگر بتائے تو اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں رکھی ہے. یہ نماز ہے، یہ نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی اہمیت دیتے، کہتے تھے اے بلال ارحنا، اے بلال ہم لوگ کو جو ہے اذان دے کر کے راحت دلاؤ تاکہ ہم لوگ نماز پڑھ سکیں. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کبھی ایسا دل میں خواہش جاگا ہے. نماز کی اہمیت، اتنی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے کہ مرض الموت میں لیٹے ہوئے ہیں، مرنے کی حالت میں ہیں، ابھی ملک الموت آنے والے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہاں بھی جو ہے کہتے ہیں نماز 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 پڑھتے رہنا، نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز کو برباد نہیں کرنا. اب جو لوگ تمہارے نوکر چاکر ہے ان کا دھیان، حقوق اللہ یہاں گنا ہے اور حقوق العباد گنا ہے. یہ نماز ہے. اگر اس کی اہمیت جاننی ہو تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک تابعی پوچھتے ہیں صحابی سے، ابو سعید خدری سے، کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو سعید ذرا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. سننے کے حامل ہے چیز، غور سے سنیے اس کو. کہتے ہیں وَمَا لَكَ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ،
سن کے کیا کرو گے؟ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ نبی کی نماز جاننا ہے، جان لو گے، اس کے بعد عمل نہیں کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صحابی تابعی کو کہہ رہے ہیں، جو لوگ خیر القرون ہیں، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو ایسا نماز پڑھتے، کہتے ہیں فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ۔ کتنی بڑی بات! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سننی ہے۔ سنو، ظہر کی نماز چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے پہلے رکعت میں ہیں، ایک بندے کو کیا ہے؟ حاجت آ گئی، پیشاب پیخانہ کی حاجت آ گئی، وہ جاتا ہے بقیع کے طرف، بقیع جاتا ہے، اپنا قضاء حاجت کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، سائلنٹ کر لیجئے جس کا موبائل یہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ سب سے قریب والا وقی، سب سے قریب بقیع جو ہے وہ 5 منٹ کے دوری میں ہے مسجد نبوی سے۔ سب سے قریب والا بقیع جو ہے 5 منٹ کی دوری میں ہے۔ کتنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیے، صحابی یہاں سے نکلے ہیں، 5 منٹ کی دوری میں گئے، اس کے بعد قضا حاجت بھی کیے، پھر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوچھتے ہیں آپ لوگ حساب لگائیے کتنے دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں کھڑے تھے۔ کتنی لمبی نماز ہوئی؟ اسی کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہو فَلَا تَسْأَلْ عَنْ طُولِهِنَّ وَحُسْنِهِنَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خوبصورتی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی لمبائی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، نہیں بتا سکتے تم کو۔ ایسی نماز، ایسی نماز کہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھتے ہیں، ایک صحابی آ کر کے کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، پڑھ رہے ہیں، سوچتے کیا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھ کر کے رکوع کر رہے ہیں۔ صحابی لوگوں کی ایسی عبادت تھی، سوچ دیکھیے، کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن دیکھتے کیا ہے؟ سورہ بقرہ یہاں مکمل ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء میں چلے گئے، آل عمران کو بیچ میں چھوڑ دیے، سورہ نساء چلنے لگے۔ اچھا، آپ سوچتے ہیں سورہ نساء پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رکوع کریں گے، کہتے ہیں سورہ نساء مکمل کیے، پھر سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ کہتے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھے کہ لقد ہممت بامر سوء، ہم کو جو ہے خراب خیال آنے لگ گیا۔ پوچھتے ہیں کیا خراب خیال آیا؟ کہتے ہیں اضعه واجلس، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کھڑا چھوڑ دیا اور ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھ، نماز چھوڑ کر کے نہیں جائے، کہتے ہیں بیٹھ کر کے پڑھ لے، یہ ہم سوچنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی، آج ہم لوگ کتنی اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پریشان ہو، حاجت مند ہو، تکلیفوں میں ہو، مصیبت میں ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کیسے مانگو؟ پہلی چیز ہے صبر کرنا، دوسری چیز کیا ہے؟ نماز، نماز ہونا چاہیے۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو کیا ہے؟ ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے، خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ یہ نماز رب سے انسان کو جوڑتا ہے، اور کہتے کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔
صبر کرنا مصیبت میں. کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے, آپ اس کو جواب نہیں دیتے. کوئی آپ کو کیا ہے گالی دیتا ہے, آپ اس کو گالی نہیں دیتے. کوئی آپ کا مال لوٹتا ہے, آپ اس کا مال نہیں لوٹتے. کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے, آپ کے عزت پہ حملہ کرتا ہے, آپ اس کے عزت پہ حملہ نہیں کرتے, صبر کرتے. بہت بڑی چیز ہے. اور کیا ہے؟ نماز. انسان بازار میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے. انسان کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گھنٹوں بھر کھڑا ہو سکتا ہے. اور کیا ہے؟ شاعرہ ہونے لگے, سنگر آ جائے, ہنی سنگھ یا کوئی اور, تو گھنٹے بھر کھڑا ہو کر کے دیکھ لے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے اگر 10 منٹ کھڑا ہونا پڑے ایک ہی رکعت میں, تو برباد ہو. کہتے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بہت بڑی چیز ہے یہ. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. وہ لوگ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں یہی جو سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ کھڑا ہونا رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے کہ رب کے سامنے ایسا کھڑا ہونا ہے. قیامت کے دن ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا. کیا حساب کتاب کرے گا بھائی؟ کیا پوچھے گا؟ کیا پوچھے گا؟ بریانی کھائے تھے کہ نہیں؟ کیا پوچھے گا؟ سب سے پہلا سوال, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا ہے بھائی, نماز پڑھے تھے کہ نہیں. یہ نماز کے بارے میں سوال. انسان نماز پڑھے تو کیا ہے, یہ سوچ کر کے کہ رب کے سامنے ہم ایسا کھڑے ہو رہے ہیں, قیامت کے دن بھی کھڑا ہونا. ہم دھوکہ دے کر کے آئے کسی کو, کسی کے مال کو لوٹ کر کے آئے ہیں, یہاں جیسے کھڑے ہو رہے ہیں نا, قیامت کے دن بھی ویسے کھڑا ہونا ہے. حساب یہی کر لے, حساب یہی سدھر جائے. اگر یہاں نہیں سدھرتا ہے تو قیامت کے دن جو وہی کہتے ہیں فمن افلح فمن انجا, جو اس دن نجات پا گیا فقط افلح, وہ کامیاب ہو جائے گا. نماز اس کی صحیح ہے, لیکن اگر نماز ہی خراب ہے, کہتے خواب و خسیر, برباد ہو, خسارے میں ہو گیا, لاس میں ہے وہ. یہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز. دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں, کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں والے. کیوں پتنو ہے؟ علماء کہتے ہیں کیوں, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان سے تعلق رکھتی ہے, لیکن جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا تعلق رب سے ہوتا ہے. اور ایک خرابی ہمارے اندر یہ بھی ہے, بتا دے ابھی سنیں کہ کیا ہے, ظہر کی نماز, ظہر کی 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے 10 منٹ یا 15 منٹ سے کم نہیں ہوتی تھی. انسان بقی کو جائے, بقی سے واپس آئے, وضو کرے, پھر آ کر کے شامل ہو جائے نماز میں, اتنی بڑی بات. 10-15 منٹ سے کم نہیں, وہ بھی 1 رکعت نماز ظہر میں. ظہر میں زور سے قرات ہوتے ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں ظہر میں قرات ہوتی ہے زور سے؟ پھر بھی ایسی. آج ہم لوگ جو ہے, کہنے کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ آج کیا ہے, آواز کے غلام ہو چکے ہیں. ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی خود کا فائدہ رہتا ہے. ظہر اگر انسان 10-15 منٹ 20 منٹ پڑھ لے, کیا ہے اس کو لگتا ہے بہت پڑھ لی, باپ رے بہت لمبی نماز ہو گئی. لیکن ویسی ہی اگر فجر پڑھ لے, قرات ہوتا ہے, سن لے گا. یہ عبادت کا تقاضا نہیں ہے. عبادت آپ کی ویسی ہونی چاہیے. عبادت تب کہیں گے اس کو جب کیا ہے, آپ کیا ہے
فجر بھی اگر 20 منٹ پڑھتے ہیں تو ظہر بھی آپ کی ویسی ہو. جیسا فجر میں آپ کو مزہ آتا ہے ظہر میں بھی آپ کو مزہ آنا چاہیے, ویسے عصر میں بھی مغرب میں بھی ساری نماز آپ کی ویسی. آواز کے دیوانے نہیں بنے. کوئی بہت اچھا پڑھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے, اسی بیماری ہے. کوئی بہت اچھا پڑھنے والا بندہ ہے, 1 گھنٹہ پڑھا دیتا ہے, کوئی بات نہیں, الحمدللہ بہت اچھی نماز پڑھے. اور اتنے اچھے پڑھنے والے نہیں ہیں تو کیا ہے, اگر 20 منٹ سے زیادہ ہو گیا پیر دکھا دیا, رات برباد کر دی. ایسا بھی جملہ کہتے ہیں, ہم اپنے کان سے سنے. کیا ہے, عبادت میں بھی انسان اپنی مرضی, اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اور دوسری بات, یہ تو نماز پڑھنے والے, نماز کی کتنی فضیلت ہے بیان بھی نہیں کر سکتے. اگر مختصر طور پر اس کی اہمیت فضیلت بیان کرنا ہو تو دیکھیے, عبادت کے لیے, یہ عبادت جو ہے نماز, اس کے لیے کوئی بندہ چل کر کے آتا ہے, اس کے گناہ جھڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نے کافی سارے حدیث میں فرمائے ہیں, ایک خطبہ چلو گے یعنی 1 قدم چلو گے تو اس میں کیا ہے, ترفع بها درجہ, تمہارا 1 درجہ بلند ہوگا اور 1 گناہ معاف ہوگا. دوسری روایت میں 1 نیکی لکھی جائے گی. نماز کی اتنی اہمیت ہے, اہمیت بتا رہے ہیں کہ نماز کی اتنی اہمیت, یہاں تک کہ انسان کیا ہے, نماز کے بعد انتظار کرتا ہے, نماز کے بعد بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے, وہی رہتا ہے. کہتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی, کہ فرشتہ جو ہے تم میں سے ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہے جو بندہ نماز پڑھ کر کے اپنی نماز کی جگہ میں ہی بیٹھا رہتا ہے. اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اس میں جو ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے. کیا دعا کرتا ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے, اس کے اوپر اپنے رحمت برسا دے. اتنی بڑی بات ہے. نماز کی اتنی اہمیت ہے, اتنی فضیلت ہے, کافی ساری فضیلت نہیں بیان کر سکتے. اور اگر نماز کو ضائع کر دیے, آج ہمارے یہاں 3 گروہ ہو چکے, ایک نماز پڑھنے والے, ایک نماز نہیں پڑھنے والے, اور ایک بیچ کے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح سے نہیں پڑھتے. پہلے ان کے بارے میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین, کیا ہے, خرابی ہے, بربادی ہے. کن کے لیے بھائی, شراب پینے والے کے لیے, زنا کرنے کے والے کے لیے نہیں, فویل للمصلین, جو لوگ نماز پڑھنے والے ان کے لیے ویل ہے, خرابی ہے, بربادی ہے. کیا کرتے ہیں, الذین هم عن صلاتهم ساہون, نماز میں لاپرواہی. کیا آنا ہے, ایک دم آخر میں آئیں گے, آخر والی رکعت پڑھ لیں گے, نماز میں لاپرواہی, بالکل آخر میں جائیں گے, یا کہ جماعت سے نہیں پڑھیں گے, اکیلے پڑھ لیں گے. یہ خرابی ہے, بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لقد هممت ان آمر رجلا فیصلی بالناس, کہ ہم کو دل چاہتا ہے کہ کسی کو ہم کھڑا کر دے جو نماز پڑھائے, اور ہم کیا کریں, جو بندہ اس جماعت میں حاضر نہیں ہوا ہے, کہتے فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, ان کے سمیت جو ہے گھر کو جلا دے. ایسا نہیں گھر سے نکالے پھر گھر جلا, نہیں, گھر کے اندر ہے بندہ, اسی میں جلا دے, اسی میں راکھ کر دے اس کو. کافر نہیں ہوا ہے بندہ, لیکن پھر بھی سزا اس کی اتنی ہے. نماز کی اہمیت اس سے سمجھنا آتی ہے. اس لیے فویل للمصلین بولے, خرابی ہے ان کے لیے, بربادی ہے ان کے لیے جو لوگ نماز کو ضائع کرتے. یا کیا ہے, نماز بھی پڑھتے, کیا ہے, الذین هم یراؤون, نماز بھی پڑھتے ہیں دکھاوے کے, نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, کوئی آئے گا بندہ تو اچھے سے نماز پڑھیں گے, اور اگر امام صاحب ہے ہم لوگوں کے لیے کیا ہے,
دیکھیں گے کیا ہے کوئی بہت بڑے آدمی آئے ہیں تو اچھی ذکرت کریں گے، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ فویل للمصلین، خرابی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو نماز کیا ہے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ تو منافقوں کی صفت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، منافق لوگ جب کھڑے ہوتے سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسی صفت مومنوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ خاص کر کے آج خود کو کیا ہے کتاب و سنت کے ماننے والے، ان کی نماز میں کوتاہی نظر آتی ہے، وہ پڑھتے ہیں دیر دیر سے، آخری وقت جب وقت ختم ہونے لگے گا تب آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تَنْكُرُ كَمَا تَنْكُرُ الْغُرَابُ، جیسے کیا ہے ایک کوا ٹھوکر مارتا ہے ویسے ہی ٹھوکر مار کے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ ساری بیماری ان لوگوں کے اندر دکھتی ہے جو لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کے لیے کتاب و سنت کافی ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے کتاب و سنت کے شیدائی ہے، کتاب و سنت کے متبع ہیں، ان کے اندر یہ خرابی ہے۔ دیکھیے خیر القرون سلف کو جا کے دیکھ، سلف کے متبع کہتے ہیں خود کو، سلف کے کبھی نماز چھوٹی کبھی، کہتے ہیں محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے پتہ ہے کہ عادل ہونا، ضابط ہونا، عدالت، دیانت، دینداری کیسے دیکھتے تھے پتہ ہے؟ ایک بندہ ہم کو حدیث سننا ہے اس سے، حدیث لینا ہے اس سے، تو پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ فجر کے نماز میں وہ بندہ کتنا آتا ہے۔ فجر آتا ہے تو فجر کی نماز جو آ کر کے پڑھتا ہے تو سنت پہلے پڑھتا ہے یا بعد میں پڑھتا ہے؟ اگر سنت بعد میں پڑھتا ہے اور کوئی بندہ سنت پہلے پڑھتا ہے تو اس کی روایت کو زیادہ لینے کا یہ ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے لیکن کیا ہے دیر سے کبھی آتا ہے کبھی نہیں بھی آتا ہے یا گھر میں پڑھ لیتا ہے، کہتے ہیں اس کا روایت لینا جائز ہی نہیں، اس سے نہیں کہتے، محدثین کا اصول اٹھا کر کے دیکھیے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ میں اہل حدیث کہنے والے، افسوس، صد افسوس، افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، خود کو اہل حدیث کہنے والے بھی جو ہے نماز سے غافل ہے، سارا کام کر رہے دنیا کا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کہتے ہیں آخر وقت، کتنی افسوس کی بات ہے، خود کو اہل حدیث کہنا، خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہنا، اور کیا ہے اپنے آپ کو کنفرم جنتی سمجھنا، اور کیا ہے نماز میں پیچھے۔ بھائی یہ نماز کامیابی کی نشانی ہے۔ یہ دو گروہ، تیسرا گروہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، آمین بولیے بھائی۔ الحمدللہ۔ تیسرا گروہ جو کیا ہے نماز پڑھتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حل انتم مطلعون، کچھ جنت میں لوگ ہوں گے، وہ لوگ پوچھیں گے کہ میرے دوست تھے وہ لوگ کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جاننا چاہتے ہو کہاں ہے، دیکھنا چاہتے ہو، کہتے فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جب جھانک کر کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جنت کے بالکل کنارے میں لے کر کے جائیں گے، بولے جھانکو یہاں سے، جھانک کر کے دیکھیں گے وہ جہنم میں، پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، ارے جہنم میں کیوں آئے ہو، جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے، کہتے ہیں کیا پہلا جواب سب کو یاد رہنا چاہیے، کہتے ہیں لم نک من المصلین، سب برباد، لم نک من المصلین کیا ہے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، سب کام کیے لیکن جو اصل کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے تھے وہی کام نہیں کیا، نماز نہیں، نماز کو اہمیت نہیں ہے، یہی وہ نماز ہے، چیز ہے یہ جو کیا ہے قبر میں بھی انسان کی جو ہے حفاظت کرتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں گئے، جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، فجاء العذاب من قبل وجهه، کیا ہے؟ عذاب جو ہے اس کے چہرے کے سامنے سے، اس کے دائنے سے، بائیں سے، سب طرح سے جو ہے عذاب آتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز آ کر کے عذاب کو روکتی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز آ کر کے کہتی ہے ما فی ولی مدخل، اے عذاب کیا ہے، اس طرف سے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بندہ نماز پڑھا کرتا تھا، تمہیں جو ہے کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کو اوپر آ کر کے مسلمان۔ کیا آئے گا معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتدرون ما المعیشۃ الضنکا، اللہ تعالیٰ بولے جو میرے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ یہ نماز ہے، نماز میں انسان شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں جو ذکر سے منہ پھیر دے گا فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے جو ہے ہم زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ پوچھتے ہیں معیشۃ الضنکا، یہ تنگی کیا ہے معلوم ہے؟ کہتے ہیں تنگی، کیسی تنگی؟ انسان قبر میں ہے، فَيَأْتِي إِلَيْهِ 99 حیات، ایک انسان کے پاس کیا ہے جو ذکر سے منہ پھیرا تھا، نماز کو کیا ہے ڈھیل دیا ہو رہا ہے، جمعہ یا کیا ہے رمضان، تو کہتے ہیں اس کے پاس 99 صاحب آتے، 99 صاحب میں 99 سانپ آتے، اور کہتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 7 رؤوس، اور ہر ایک کا سر جو ہے 7 سر ہے۔ گنیے کتنا ہوگا؟ 99 سانپ آتا ہے اور ہر ایک سانپ کا 7 سر ہے۔ کہتے ہیں یخدشون ویلعسون الی یوم القیامہ، اس سانپ جو ہے آ کر کے اس کو کاٹ لیتے ہیں، کچھ یہ جو ہے سانپ آ کر کے اس کے اوپر زہر اگلتے ہیں، ایسے ہی وہ تکلیف میں قیامت تک رہے۔ اس عذاب سے بچنا ہے تو کیا ہے؟ یہ نماز۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز آ کر کے اور بھی دوسرے اعمال آ کر کے اس کی حفاظت قبر میں کرتے ہیں۔ یہی قبر ہے جس سے انسان اگر کامیاب ہو گیا تو کہتے ہیں فما بعدہ ایسر منہ، اس کے پاس جو بھی ہے سب کے سب آسان ہوتے چلے جائے۔ لیکن یہی چیز ہے، یہی قبر ہے، اگر اسی میں انسان نہیں سدھرا، اسی میں اگر برباد ہو گیا، فیل ہو گیا، تو کہتے ہیں فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد اور زیادہ جو ہے تکلیف اس کے لیے پڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا کر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ہم لوگ کو اپنے نیک گزار بندوں میں سے شمار کر، رب ان میں سے شمار کر جو تیرے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تیرے لیے بیٹھتے ہیں، تیرے لیے سوتے ہیں، جن کی زندگی پورے تیرے لیے ہے۔ رب ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رب ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگوں کے خطاؤں کو معاف فرما، رب ہم لوگوں کے نیکیوں کو قبول فرما، رب ہم لوگوں کے نمازوں کو قبول فرما، رب ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول فرما۔ رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، رب جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کے مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.